السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب کا خوب خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، اس رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہیں؟ سب صحیح ہے اور رمضان شریف اچھے سے گزر رہا ہے؟ ضرور بتائیں ہمیں کمنٹ کر کے۔ دوستو، ہم تمام لوگ جتنے بھی لوگ ایمان کے اندر ہیں، مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ایمان والے اور دوسرے ایمان والے کے بھائی ہیں، ایک ایمانی بھائی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا حق یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، اور امن اور سکون بنا رہے اس کے لیے دعا کریں۔ ملک ہندوستان میں ایک بڑی آبادی ہے عالم اسلام کی، تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے سلامتی کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے امن اور سکون کے لیے دعا کریں، ترقی کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے اوپر آئی ہوئی پریشانی سے کو دور کرنے کی دعا کریں۔ اپنے ملک میں جو نفرت بو رہی ہے، لوگ نفرت بنا رہے ہیں، ماحول خراب کر رہے ہیں، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس میں سنجم سے کام لیں، سکون سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، عاجزی کریں، گزارش کریں کہ یا اللہ، یہ جو نفرتیں ہیں ہندوستان میں پل رہی ہیں، یا جو نفرت بھڑکا رہے ہیں، اللہ پاک اس نفرت کو ختم کر دے، ان لوگوں کو ہدایت دے جو دیش کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہدایت دے، عقل سلیم دے، تاکہ ہمارا دیش ایک دوسرے سے پھر سے محبت کرنے لگے اور ایک دوسرے کی قدر کرنے لگے۔ کوئی بھی مذہب کسی کو ایک دوسرے سے نفرت کے لیے نہیں سکھاتا، کسی کو پریشان کرنے کی حکم نہیں دیتا، آدیش نہیں دیتا۔ تو ہم تمام لوگوں کو بھائی چارہ محبت بنا کے رکھنا ہے اور اپنے دیش کے لیے دعا کرنا ہے، ہمارا دیش امن اور سکون کا ایک بے مثال دیش بنے، اور یہاں ایک دم سے بھائی چارہ رہے، ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں بجھائیں۔ کوئی اگر نفرت کر رہا ہے، نفرت بھڑکا رہا ہے، اسے بیٹھائیں، آپس میں سمجھائیں کہ کوئی بھی ہے وہ انسان ہے، چاہے کوئی ہندو بھائی پریشان ہو یا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہو، کوئی سکھ بھائی پریشان ہو، کوئی عیسائی بھائی پریشان ہو، یا کوئی کسی دھرم کے پریشان ہو، جب تک آپ ان سے بات نہیں کریں گے، ان کی تکلیف کو نہیں سمجھیں گے، تب تک کیسے کام چلے گا، کیسے دیش آگے بڑھے گا؟ ہر دھرم والے کو ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہوگی۔ ہاں، یہ ضرور ہے، آپ جس دھرم میں ہیں آپ اپنا آرام سے کیجئے، رہیے، ہمیں اس سے کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم جس دھرم میں ہیں ہم اپنا آرام سے اپنے دھرم کو فالو کریں، آپ کو بھی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھائی جس دھرم میں ہیں آرام سے رہیں، اس میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہے۔ بس ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کا سمان کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، کسی پر کوئی انگلی نہ اٹھائیں، کسی پر کوئی غلط ٹپنی نہ کریں، غلط بات نہ کریں، تاکہ کہ دیش کا ماحول خراب ہو۔ بہت ہی پیارا دیش ہے ہمارا ہندوستان، اسے امن اور چین سکون کا دیش بنائیں، جو پہلے تھا وہی بنائیں۔ اور ابھی جو نفرتیں بو رہی ہیں، نفرتیں بھڑکا رہے ہیں لوگ، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے قریبی لوگ میں سے ہوں کوئی جو نفرت کی طرف، بھڑکاؤ کی طرف جا رہے ہوں، تو انہیں بھی بٹھائیں، سمجھائیں بجھائیں، چاہے وہ کسی دھرم کے والے ہوں، بیٹھائیں، سمجھائیں بجھائیں کہ بھائی اس سے میرے دیش ہی کا نقصان ہے۔ انسان مان کے چلیے، ہم ہیں، آپ ہیں، کوئی بھی ہیں، کسی کا بھی بال بچہ ہے، مان کے چلیے کوئی ایک آدمی کو مار رہا ہے، اب اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہیں، ان کے بیوی بال بچے کا کیا ہوگا؟ کیسے کمائیں گے، کیسے کھائیں گے؟ کتنی محنت، کتنی مشقت سے یہاں تک وہ آئے تھے، اور آج ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اگر ان کے گھر میں بوڑھی ماں ہے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ بچے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ بیوی ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یا جو نفرت بھڑکا رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، اگر ان کی جان چلی جاتی ہے، یا ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں، یا ان کو کوئی جیل ہو جاتا ہے، قید ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیوی کا کیا حال ہوگا؟ ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کی ماں اگر ان کے گھر میں ہے مجبور، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب بات ہم تمام لوگوں کو بیٹھ کر سوچنی چاہیے، اپنے اپنے گھر پر اس بات کو رکھیں، آپس میں مشورہ کریں، راتوں میں جب بیٹھیں تو 5 منٹ اس بات پر غور کریں کہ آج دیش کا حالات کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آخر ان میں سے ہم ہی لوگ ہیں، چاہے وہ دیش کے کوئی ہندو بھائی ہو یا مسلم بھائی ہوں، جو بھی ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، آخر ہم انسان ہی میں سے ہیں جو دیش کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں ایک بیٹھک کر لے 2 منٹ کا،
डेली का कि आखिर देश में क्या हो रहा है, करना क्या चाहिए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सारा माहौल सुधर जाएगा। मान के चलिए अगर मेरी रिश्तेदार में कोई है, मेरी जान पहचान में कोई है जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, हम उन्हें समझाएंगे। आपके रिश्तेदार में कोई है तो आप समझाएंगे। कोई हिंदू भाई के रिश्तेदार में कोई है, अमन पसंद लोग हैं, तो वो उन्हें को समझाएंगे। तो हर धर्म वाले लोग अपने अपने घर में ज़रा 2 मिनट सोचें अपने देश के भलाई के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। हम सही हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे जान पहचान वाले, हमारे दोस्त अहबाब में या हमारे रिश्तेदार में कोई गलत राह में चल रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनसे बैठाएं, बुझाएं, समझाएं, आखिर अपने देश के प्रति मोहब्बत बनाने का आदेश उनको दें, सलाह मशवरा दें, ताकि ये नफ़रत ख़त्म हो सके, ये माहौल जो ख़राब है ये ख़त्म हो सके। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक में उल्टा सीधा जो नेता लोग कहते हैं इनके बहकाव में ना आए। कोई भी नेता हो, कोई भी मतलब जाके बड़ा से बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, MP हो, MLA हो, या मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, किसी के बाल बच्चे को आप नहीं देखेंगे रोड पर उतरने के लिए, किसी को नहीं देखेंगे धर्म के लिए लड़ाई करते हुए। सब अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, IPS बना रहे हैं, अफसर बना रहे हैं, कोई अध्यक्ष बना रहे हैं। आप गौर कीजिए, हम मिडिल क्लास लोग नेता के बहकाव में आ कर के अपने घर का माहौल ख़राब करते हैं, चैन सुकून ख़राब करते हैं। मान लीजिए जो भी लोग अभी जिस भी दंगे के हिसाब से या जो भी प्रोटेस्ट के हिसाब से पकड़े गए, जेल में गए या कुछ मारे गए, तो क्या हाल होता होगा, उनकी माँओं पर क्या बीतती होगी, उनके बच्चों पर क्या बीतता होगा, उनकी बीवी पर क्या बीतती होगी, उनके रिश्तेदारों पर क्या बीतता होगा। नहीं समझ सकते कितनी तकलीफ़ें होती हैं। खुदारा इस देश को सुकून का देश बनाएं, अमन का देश बनाएं, और तमाम तरह की खुराफात, झगड़े, लड़ाई, गाली गलौज, नफ़रत, इनसे बचे मेरे भाई। चाहे वो मेरे हिंदू भाई सुन रहे हो, चाहे वो मेरे मुस्लिम भाई सुन रहे हो, चाहे वो सिख भाई सुन रहे हो, चाहे ईसाई भाई सुन रहे हो, चाहे किसी धर्म वाले सुन रहे हो, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान से अगर मोहब्बत है तो इन सब नफ़रत को ख़त्म कीजिए। जो जिस धर्म में है उनको रहने दीजिए, जिनको जो हुक्म दिया गया अपने धर्म के हिसाब से उनको वो करने दीजिए। किसी के धर्म में कोई टांग मत अड़ाइए। हाँ, मोहब्बत बना के रखिए। जहाँ तक हो सकता है उनकी भलाई का मामला कीजिए, चाहे वो दुआ से हो, सलाम से हो, मशवरा से हो, लेन देन से हो, जैसे होता है सिर्फ़ और सिर्फ भलाई कीजिए। अगर आपसे भलाई नहीं हो सकता, आप उस लायक नहीं हैं, तो आप कम से कम उनका बुराई मत कीजिए, नफ़रत मत भड़काइए। कोई भी धर्म किसी को परेशान करने का हुक्म नहीं देता, आदेश नहीं देता, किसी को लड़ाने का हुक्म नहीं देता, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जो मेरी जानकारी के मुताबिक किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं कहता। अगर कोई मुसलमान किसी को तकलीफ़ देता है तो ये उसकी ख़ुद की गलती है, ना कि उसके धर्म की। कोई हिंदू भाई अगर किसी को तकलीफ़ देता है तो ये उसकी गलती है, ना कि उसके धर्म की। कोई ईसाई भाई धमकी देता है तो ये उसकी गलती है, ना कि उसके धर्म की। कोई सिख भाई धमकी किसी को देता है या जुल्म करता है तो ये उसकी गलती है, उसके धर्म की नहीं। कोई भी धर्म कोई भी काम बुरा नहीं सिखाता, उल्टा नहीं सिखाता, परेशान करना लोगों को नहीं कहता। बड़ी मजबूर होकर के मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाया हूँ। बड़ा लंबा हो गया है वीडियो, मगर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मेरी बात अच्छी लगे अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर करिए। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने पे ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जितने हिंदुस्तान भाई हमारे हैं, हिंदुस्तानी भाई हैं, सब सुने, सब समझें और एक माहौल अच्छा हो, देश का सुकून मिले। इसलिए कि कमा के सबको खाना है। आज अगर मेरी रोजी रोटी नहीं चलेगी, आज हम मजदूरी नहीं करेंगे तो कल हम क्या खाएंगे। तो ये नेताओं के चक्कर में चंद रुपये के लिए, 200-500 रुपये के लिए रोड पे आ जाते, बड़ा बड़ा मामला करते, मस्जिद मंदिर के नाम से लड़ते, तरह तरह के मतलब अफवाहों पर हम लोग बहक जाते। ख़ास के सोशल मीडिया जो है आज के दौर पे इतना अफवाह फैलाती है, इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। ज़रा सोचो सही मेरे भाई, सोचो, गौर से सोचो कि आखिर मेरे कुछ हो जाने के बाद मेरे घर वालों का क्या हाल होगा, मेरी बीवी का क्या हाल होगा, मेरे बच्चे को क्या हाल होगा। आप अगर कुछ करते हैं तो आपकी बीवी वाले बच्चे को क्या होगा, आपके मतलब रिश्तेदारों का क्या होगा। कितना सुकून से आप अपने घर को सजाए हैं, कितनी मेहनत करते हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, फिर कुछ अच्छा काम ढूंढते हैं, बिजनेस ढूंढते हैं, नौकरी ढूंढते हैं। उसके बाद आप जब ज़िंदगी में कामयाब होने के तौर पे आते हैं तो आप नेताओं के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे से नफ़रत करने लग जाते, भड़काऊ काम में आ जाते, फिर वो घर तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती है। खुदारा बचो,
ہندو بھائی آپ بھی بچو، مسلم بھائی آپ بھی بچو، سکھ بھائی آپ بھی بچو، عیسائی بھائی آپ بھی بچو، اور دیش میں سکون اور ماحول محبت کا پیغام دو۔ جہاں تک ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو سمجھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو، باتیں کرو، ایک دوسرے کی پریشانیاں دور کیسے ہو اس پر بات کرو، اور اپنے اپنے کام پہ لگے رہیے اور اچھے سے کمائیے۔ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سوچنا ہے تو سوچیے، کمانے کے لیے سوچیے، اپنے بچے کے بھوشیہ بنانے کے لیے سوچیے، اپنے بچے کو اچھی پڑھائی اچھی تعلیم دینے کے لیے سوچیے، تاکہ آپ کا بچہ پڑھے لکھے کچھ بنے۔ ارے نوکری نہیں بھی کرے گا، نوکری نہیں بھی ملے گی، آپ کا بچہ غریب ہے، میرا بچہ غریب ہے، تو کم سے کم اچھی پڑھائی ہوگی، اچھے دماغ ہوں گے تو اچھا بزنس کرے گا، آگے چل کے اچھی صلاحیت والی بولی ہوگی، اسے کوئی بیوقوف نہیں بنائے گا، اچھی سمجھ رکھیں گے۔ اور ہم تو چاہتے ہیں ہندوستان کے ہر ایک بچے پڑھیں، اور اتنا کم سے کم پڑھیں کہ میٹرک کر لیں، انٹر کر لیں، کوئی بی اے ہو تو بی اے کر لیں، اور جن کو آگے جانا تو اور آگے جائیں۔ کم سے کم غریب سے غریب طبقہ بھی اپنے بچوں کو میٹرک تک پڑھائے، اگر اردو تعلیم سے ہے تو حافظ مولوی تک پڑھائے، اور کوئی بھی مولوی حافظ جن کو جو بننا بنے، کم سے کم اپنے اس لائن سے میٹرک انٹر یا بی اے کم سے کم کر لے۔ دونوں پڑھائی کی ضرورت ہے، ہندی انگلش بھی ضروری ہے اور اردو عربی بھی ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایسے نہیں کہ مسلمان صرف اردو پڑھے عربی پڑھے، دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دونوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ جس دھرم میں ہو۔ اگر ایک تعلیم ہے ایک نہیں ہے تو پھر آپ بڑا مشکل میں پڑ جائیں گے۔ دونوں تعلیم ضروری ہے، ایک زندگی گزارنے کے لیے، سماج کو بہتر کرنے کے لیے ہر طرح کا علم ضروری ہے۔ میری گزارش یہی ہے، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، برا نہ مانیے گا آپ لوگ، اس ویڈیو کو اپنے بھائی سمجھ کر کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسا کوئی مقصد نہیں کہ ہم آپ سے پیسہ کمائیں، ایسا کوئی مقصد نہیں کہ میری ویڈیو چلے، مگر میری بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کو بھیجیے گا ضرور۔ آپ لائک نہیں کیجیے کوئی دقت نہیں ہے، آپ سبسکرائب نہیں کیجیے، فالو نہیں کیجیے، کوئی دقت نہیں ہے، مگر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ کہ اگر میں جتنی باتیں کر سکا ہوں اور لوگ سمجھیں گے سنیں گے تو کچھ ماحول میرے دیش کا اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن دھیرے دھیرے اور ماحول اچھا ہوگا۔ ہر ایک ہندوستانی بھائی پر یہ ویڈیو میری پہنچا دیجیے، اور کیسا لگا یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جن کو بھیجیے گا ان کو کہیے گا ایک بار آپ پورا دیکھیے، زندگی کے 12-15 منٹ جو ہیں وہ نکال کے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اگر بھی زندگی میں چینجنگ نہ آئے تو پھر مجھے کہیے گا۔ جتنے امن پسند لوگ ہیں انشاءاللہ میری بات اس کو پسند آئے گی، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو۔ کسی کے لیے برا نہیں کہا ہم نے، نہ برا سوچا نہ برا سوچ سکتے، اس لیے اسلام یہ نہیں سکھاتا کسی کو تکلیف دو اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کسی کو مجبور کرو اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ اسلام ہرگز یہ نہیں سکھاتا کہ اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے آنکھ سے، اپنے کسی بھی وجود سے کسی کو تکلیف دو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کے لیے اچھا کھانا حرام ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کے لیے اچھا کپڑا پہننا مطلب جا کے حرام ہے۔ آپ کا پڑوسی اگر پریشان حال ہے تو آپ کا خوش رہنا حرام ہے۔ آپ ان سب باتوں سے بچیے، اور اپنے پڑوسی کو نہ جان سے، نہ مال سے، نہ ہاتھ سے، کسی طرح سے تکلیف نہیں دیجیے۔ ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا، اسلام کا یہ قانون ہے، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی جس کے ہاتھ اور زبان سے تکلیف میں ہو۔ ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے ہاتھ سے آپ اس کو مارے پیٹے، گالی گلوچ کیے، قلم چلائیں، ان پر ناانصافی کیے، زبان سے کچھ ایسی بات کہیں، ان کو ستائیں، تکبر دکھائیں۔ بہرحال ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ محبت ہے، عقیدت ہے، دیش کا بھلا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ہر ہندوستانی پہ شیئر کیجیے۔ اسی بات کے لیے آپ تمام لوگوں سے رخصت ہوتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔